بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ویلکم ٹو بی اینڈ ایس فوڈ کورٹ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سخت گرمی میں ٹھنڈے ٹھنڈے شربت کی طلب بڑھ جاتی ہے، اس لیے بی اینڈ ایس فوڈ کورٹ میں آج بننے جا رہا ہے پودینے اور لیموں کا شربت۔ یہ شربت نہ صرف جگر کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے بلکہ گرمی کی وجہ سے جو بھوک مر جاتی ہے اس کو بھی کھولتا ہے۔ بے شمار فوائد کے حامل اس شربت کی ریسیپی کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ چینل کو کر لیجئے سبسکرائب۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک گٹھی پودینہ لیں گے۔ پودینے کو اچھے سے دھو لیں گے تاکہ اس سے مٹی وغیرہ نکل جائے۔ پھر اس طرح سارے پتے ڈنڈی سے اتار لیں گے۔ اس میں صرف پودینے کے پتے ہی یوز ہوں گے، ڈنڈی کو استعمال نہیں کریں گے۔ سارے پتے ہم نے ایسے ہی الگ کر لینے ہیں۔ الحمدللہ سارے پتے الگ ہو چکے ہیں۔ اگر ہم ان کو دوسرے حساب سے میئر کر کے دیکھیں تو یہ میئرنگ کپ کے 2 کپ بنتے ہیں۔ یہ ہو گئے ہیں 2 کپ پودینے کے پتے۔ پودینے کو دوبارہ اچھے سے دھو لیں گے تاکہ کوئی مٹی وغیرہ ہو تو وہ نکل جائے۔ پودینے کو ایک باؤل میں شفٹ کریں گے اور اس میں شامل کریں گے 3 to 4 ٹیبل سپون پانی، 7 سے 8 عدد آئس کیوبز۔ اب اسے گرائنڈ کر لیں گے۔ آئس کیوب سے ہوگا یہ کہ گرائنڈنگ کے بعد یہ اپنا کلر لوز کر کے ڈارک نہیں ہوگی بلکہ یہ بالکل فریش ہی رہے گی۔ ایک ساس پین لیں گے اور اس میں شامل کریں گے 2 کپ چینی اور ساتھ ہی ایڈ کر لیں گے 2 کپ پانی۔ چینی کی جگہ پر آپ مصری بھی ایڈ کر سکتے ہیں، وہ زیادہ ہیلدی ہوتی ہے۔ مصری ہر کسی کے پاس اویلیبل نہیں ہوتی، اس لیے میں نے چینی ہی یوز کی ہے۔ فلیم کو میڈیم لو رکھیں گے اور چینی کو میلٹ ہونے دیں گے، ساتھ ساتھ ہم نے اس کو ہلاتے بھی رہنا ہے۔ الحمدللہ چینی فلی میلٹ ہو چکی ہے۔ اب اس میں پودینے کا پیسٹ ایڈ کر لیں گے۔ ماشاءاللہ دیکھیے پیسٹ بالکل گرین فریش لگ رہا ہے۔ 7 سے 8 منٹ اس کو لو فلیم پر پکا لیں گے تاکہ یہ تھوڑا گاڑھا ہو جائے۔ ساتھ ساتھ آپ نے ہلاتے بھی رہنا ہے اور فلیم کو ہائی نہیں کرنا، نہیں تو سارا پانی ایواپوریٹ ہو جائے گا۔ 7 سے 8 منٹ کے بعد یہ کچھ ایسا گاڑھا ہو جائے گا۔ پھر اس میں ایڈ کر لیں گے 1 ٹی سپون سونف، 1/4 ٹی سپون نمک، 1 ٹی سپون چاٹ مسالہ اور 1/4 ٹی سپون کٹی ہوئی کالی مرچ۔ اچھے سے ہلا لیں گے اور میڈیم لو فلیم پر اس کو مزید تھک کر لیں گے۔ ساتھ ساتھ اس کو ہلاتے جانا ہے۔ الحمدللہ یہ تھک ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے۔ اس پوائنٹ پر ایڈ کریں گے 1/8 ٹی سپون گرین فوڈ کلر۔ یہ آپشنل ہے، اگر آپ گھر میں اپنے لیے بنا رہے ہیں تو بے شک ایڈ نہ کریں۔ 5 سے 10 منٹ میڈیم لو فلیم پر اس کو مزید گاڑھا کر لیں گے۔ اس کی کنسسٹنسی اسپیچولا کے اوپر ایسے لائن کھینچ کر بھی چیک کر سکتے ہیں۔ اگر یہ لائن برقرار رہے مطلب جڑے نہیں تو یہ پرفیکٹ ہے۔ اب شامل کریں گے 1 ٹیبل سپون سفید سرکہ۔ سرکے سے ایک تو یہ لانگ ٹرم پریزرو رہے گا اور دوسرا چینی ریکرسٹلائز ہو کر جمے گی نہیں۔ الحمدللہ یہ تیار ہو چکا ہے۔ اب فلیم کو آف کر کے اس کو ٹھنڈا کر لیں گے۔ الحمدللہ یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے اور ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کی تھکنس بھی تھوڑی بڑھ گئی ہے۔ اس کو ٹھنڈا کر لینے کے بعد سٹینر کی مدد سے سٹین کر لینا ہے۔ میں نے اسے پہلے ہی چھان لیا تھا، یہ کلیئر شربت ہے۔ اب ایڈ کر لیں گے 8 عدد لیموں کا رس۔ میئرمنٹ کے حساب سے یہ 3/4 کپ سے تھوڑا سا کم ہے۔ لیموں کے بیج آپ نے پہلے ہی نکال لینے ہیں۔ اچھے سے مکس کر لیں گے۔ آپ نے بھی لیموں کا رس اتنا ہی شامل کرنا ہے۔ اب ایڈ کر لیں گے 1 ٹی سپون کالا نمک۔ اچھے سے مکس کر لیں گے۔ الحمدللہ سیرم ہمارا تیار ہو چکا ہے۔ اس کو 2 سے 3 منتھ کے لیے سٹور کر کے شربت بنا سکتے ہیں۔ چلیے تھوڑا سا شربت میں آپ کو بنا کر دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کیسے یوز کرنا ہے۔ اس کے لیے ایک برتن میں زیادہ سی برف لیں گے اور اس میں ایڈ کریں گے تخم بلنگو۔ اس کو میں نے 15 سے 20 منٹ کے لیے پانی میں بھگو کے رکھا تھا۔ پھر جائیں گے 2 سلائسز میں کٹ کیے ہوئے لیموں اور تھوڑے سے پودینے کے پتے اور ساتھ ہی شامل کریں گے تقریباً 3/4 کپ سیرم۔ پانی شامل کر کے اس کو مکس کر لیں گے۔ میں 6 گلاس شربت بنا رہا ہوں، آپ شربت کی کوانٹٹی اپنے حساب سے سیٹ کر سکتے ہیں۔ اپنے شربت کی کوانٹٹی کے حساب سے ہی آپ نے سیرم کی کوانٹٹی کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔
اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، آپ ٹیسٹ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ الحمدللہ شربت تیار ہو چکا ہے، اب اسے سرو کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ یہ بنانا بہت آسان ہے، آپ ایک ہی دفعہ سرم بنا کر رکھ لیں اور پھر جب دل کرے شربت بنا کر پی لیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تو چلیے مزیدار سے اس شربت کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی مزیدار ہے، بہت ہی ٹیسٹی ہے۔ ماشاءاللہ شربت کی ٹھنڈک نے اندر کو بالکل ٹھنڈا کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو بی این ایس فوڈ کورٹ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ جیسا کہ گرمی کا موسم آ چکا ہے تو ایسے میں دل کرتا ہے کہ کیوں نہ مزیدار سا کچھ ٹھنڈا ٹھنڈا پیا جائے جو ذائقے کے ساتھ ساتھ صحت افزا بھی ہو۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ بنایا جائے ساگو دانے کا شربت جو ذائقے کے ساتھ ساتھ صحت کے لیے بھی بہت مفید ہوتا ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، چینل کو کر لیجئے سبسکرائب۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1.5 لیٹر دودھ لیں گے، یہ فل فیٹ ملک ہے۔ اب 3 ٹیبل سپون چینی شامل کریں گے، اچھے سے ہلا لیں گے اور میڈیم فلیم پر دودھ کو بوائل ہونے دیں گے۔ دودھ بوائل ہونا شروع ہو گیا ہے، اب ہم اس میں شامل کریں گے 1 ٹیبل سپون وینیلا کسٹرڈ۔ کسٹرڈ کو پہلے تھوڑے سے پانی میں گھول لیں گے اور پھر شامل کریں گے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے کسٹرڈ کو شامل کرنا ہے اور ساتھ ساتھ ہلاتے بھی رہنا ہے، نہیں تو اس کے لمپس بن جائیں گے۔ اب 4 سے 5 منٹ لو فلیم پر کسٹرڈ کو پکنے دیں گے۔ 5 منٹ کے بعد فلیم آف کر کے دودھ کو ٹھنڈا کر لیں گے۔ اب ایک پتیلے میں پانی لیں گے اور ½ کپ ساگو دانہ اس میں ایڈ کر لیں گے۔ 15 سے 20 منٹ ساگو دانے کو میڈیم لو فلیم پر بوائل کر لیں گے۔ اس کو تب تک بوائل کریں گے جب تک اس کے دانے ٹرانسپیرنٹ نہ ہو جائیں۔ تقریباً 20 منٹ بعد اس کی ایسی کنڈیشن ہو جائے گی۔ اب فلیم آف کریں گے اور سٹین کرنے کے بعد اس کو ٹھنڈے پانی سے گزار لیں گے۔ ٹھنڈے پانی سے گزارنا بہت ضروری ہے تاکہ اس کا کوکنگ پروسیس رک جائے۔ 400 ml ابلتے ہوئے پانی میں 1 پیکٹ جیلی ڈالیں گے۔ جس بھی برانڈ کی جیلی آپ لیں گے اس کے پیکٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ کتنا پانی ڈال کے اس کو بنانا ہے، تو آپ نے اپنے پیکٹ کی انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہے۔ اب اس کو ٹھنڈا کر لیں گے تاکہ یہ فلی سیٹ ہو جائے۔ ایک باؤل میں تھوڑا سا پانی لیں گے اور اس میں ڈالیں گے 3 ٹیبل سپون تخم بالنگو۔ 30 منٹ کے لیے پانی میں بھگو کے رکھیں گے تاکہ یہ پھول جائے۔ اب چلتے ہیں دودھ کی طرف جو بالکل ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ اس میں ایڈ کر لیں گے ساگو دانہ۔ اب جائے گا 1/3 کپ کوئی بھی لال شربت جو ایزیلی اویلیبل ہو اور آپ کو پسند بھی ہو، آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اچھے سے مکس کر لیں گے۔ اگر آپ کو میٹھا زیادہ پسند ہے تو آپ اور بھی میٹھا ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب اس میں ایڈ کر لیں گے 8 سے 10 باریک چاپ کیے ہوئے بادام اور 8 سے 10 باریک چاپ کیے ہوئے پستے۔ 30 منٹ کے بعد تخم بلنگو کی کچھ ایسی کنڈیشن ہو جائے گی۔ اسی طرح جیلی کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ الحمدللہ یہ سیٹ ہو چکی ہے، ہم اس کو چھوٹے چھوٹے کیوبز میں اس طرح کاٹ لیں گے۔ اب دودھ میں پہلے تخم بالنگو شامل کریں گے۔ پہلے اس کو اچھے سے ہلا لیں گے تاکہ یہ ایک ہی جگہ اکٹھا نہ رہے۔ آپ نے شربت کو اتنا ہی گاڑھا رکھنا ہے، بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا۔ اب جو کیوب شیپ میں جیلی کو کاٹا تھا اس کو شامل کریں گے، تھوڑا سا ہلا لیں گے۔ گاڑھے پن کا خاص خیال رکھیں، بہت زیادہ تھک نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ پتلا۔ الحمدللہ شربت ہمارا تیار ہو چکا ہے، اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ بہت ہی زبردست شربت تیار ہوا ہے اور یہ صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے کیونکہ اس میں ہم نے ساگو دانے کا استعمال کیا ہے۔ اس میں فائبر اور ایسے وٹامنز ہوتے ہیں جو ہماری ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اسی طرح تخم بالنگو بھی بہت مفید ہوتا ہے، خاص طور پر قبض یا بادی وغیرہ کا مسئلہ ہو۔ آپ بھی اس شربت کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں۔
آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے اور اپنے پیاروں کا رکھیے خیال۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔